अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। नजर डालते हैं अभी तक की टॉप स्टोरीज पर। ऑपरेशन आगाज़ इंतकाम, फितना अल हिंदुस्तान का जवाल शुरू। काफिला एक, मकासद दो, मुफाहमत या मुज़ाहमत, PTI का सियासी अलजबरा कौन समझे। बरतानिया में सियासी पनाह, पाकिस्तान बाजी ले गया। तो ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। इन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जो कि पंजाब के ब्यूरो चीफ हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं मजहर बरलास साहब, कॉलमिस्ट हैं। और उनके साथ तशरीफ फरमा है सलमान आबिद साहब, वो भी सीनियर तज्जियाकार हैं और कॉलम निगार हैं। हमारे साथ सियासी रहनुमा जो कि शहर कायद से हमें ज्वाइन करती हैं, सायरा बानो साहिबा, वो भी मौजूद हैं। जिस तरह के मैंने आपके साथ स्टोरीज शेयर की हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जिस खबर पर हम आज बात करने जा रहे हैं वो है फितना अल हिंदुस्तान। तो मैं आपको तफसील बता दूं, फितना अल हिंदुस्तान पर कहर बनकर टूटने का वक्त आ गया है। भारत गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। सिर्फ 2024 में 521 हमलों में 852 लोग शहीद और 1092 जख्मी हो चुके हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम और आलमी बरादरी के सामने ठोस शवाहिद रखे हैं। अशोक चक्रवर्ती हो या कुलभूषण यादव, भारतीय मकरूह जुराइम मुंह बोलता सबूत हैं। दूसरी तरफ ट्रंप का एप्पल को भारत से निकलने का पैगाम हो या फिर बैरूनी सरमायाकारी जमी बोझ होना, मोदी के लिए बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो सबसे पहले शहजाद हुसैन भट्ट साहब, क्योंकि कुर्सी नंबर 1 पर बराजमान है, सर आपसे ही आगाज करते हैं। क्या लगता है कि भारत का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और ऑपरेशन आगाज़ इंतकाम भी शुरू हो चुका है? देखिए मुनीज़े, मोदी के जंगी जनून ने भारत की जो मईशत है उसको तबाह कर दिया है, हिला के रख दिया है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ लें जिसमें वो वाज़िया तौर पर कह रहा है कि, लंबी रिपोर्ट है, मैं आपको वन लाइनर दे देता हूँ, कि पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुआशी नुकसान इस वक्त भारत को हुआ है। और आइंदा भी अगर ये जंग खुदा न खासा दोबारा हुई तो भारत का मुआशी नुकसान ज्यादा होगा। अब एक बात तो ये ले ले, दूसरी बात ये है कि भारत को अब सोच लेना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। हम सिखों की इबादत गाहों की हिफाजत कर रहे हैं। वक्त देखे क्या आ गया, अल्लाह की शान है कि वो मिसाइल मार रहा है, वो ड्रोन मार रहा है सिखों के ऊपर और हम उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त कौम का मोराल बुलंद है और ये टाइम है हुकूमत वक्त के पास कि उसने बलूचिस्तान और KPK से बचाना है भारत को, क्योंकि भारत के साथ मैं समझता हूं अब जंग नहीं होगी। भारत पसपा हो चुका है, अब नहीं करेगा, अब वो अंदरूनी महाज पर आएगा और यहां से हमें अटैक करने की सूरत में वो शिकस्त दे सकता है। और यही वक्त है, कौम मुत्तहिद है, मोराल बुलंद है। बरलास साहब जी, मुनीज़े बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हम इसको कैसे नहीं कह सकते कि ये हमारा मुल्की मसला नहीं है। देखिए, प्रॉक्सी वार है। इंडिया हमारे 2 सूबों को टारगेट किए हुए है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है और हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के लोग भी शहीद हो रहे हैं। अगरचे हम दुनिया को देखें तो एक ग्रुप बन रहा है, एशिया में एक ब्लॉक बन रहा है, जैसे चीन है, अफ़गानिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान, रूस, ये पाकिस्तान। मगर ये तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान एक ग्रुप में भी हो और पाकिस्तान के अंदर उन्हीं मुल्कों से दहशतगर्द आके दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करें। लिहाजा जहाँ हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, फितना अल हिंद का ख़ात्मा, वहाँ उस ख़ात्मे के लिए अगर पाकिस्तानी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान के अंदर भी कुछ कार्रवाइयाँ करना पड़ी या ईरान के अंदर भी कार्रवाइयाँ करना पड़ी तो ग्रेस नहीं किया जाएगा। अभी हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो इन्हीं मुल्कों के दौरे पर गए हैं 15 सेकंड्स और ज़ाहिर है वो सफारतकारी करेंगे। बाकी इंडिया जो है वो अपनी मौत आप मर रहा है जी, उसकी टेक्नोलॉजी चली गई, उसकी सरमायाकारी उड़ गई, उसके अपने हालात बड़े मुश्किलात में हैं और देखें वहाँ लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं और अभी अगले चंद दिनों में सर आपका वक्त ख़त्म हो गया।
मैं चाहूँगी कि सलमान आबिद साहब आपकी तरफ आऊँ। सलमान आबिद साहब, आप ये देखें कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि भारत आलमी सतह पर हजीमत उठा रहा है, बल्कि भारत अब अपने आप को कहाँ ले जाना चाहता है। एक नया कंसोर्शियम बना रहा है जिसमें कि मुख्तलिफ दहशत वाली तंजीमें शामिल है। मैं आपको बताऊं तो TTP, BLA, BLF, जमातुल अहरार, हिजबुल अहरार, इन पर मबनी ये कंसोर्शियम तैयार कर रहा है, जिससे कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता है बल्कि मिडल ईस्ट भी जाना चाहता है, अफ्रीका भी जाना चाहता है, साउथ एशिया भी जाना चाहता है। तो फिर ये तो एक नया महाज पैदा करने की तैयारी हो रही है। शायद वो अपनी कोई नई पोजीशन बनाना चाहता है, क्या वर्ल्ड थ्रेट बनना चाहता है? देखिए, भारत को जो पसपाई हुई है, अब उसका कोई बदला तो उसने लेना है ना। और मेरी इतलात के मुताबिक जो भारत के अंदर एक अहम इजलास हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी साहब मौजूद थे, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूद थे, उसमें यह तय किया गया है कि अब हमें इलाकाई कॉन्टेक्स्ट में, आलमी कॉन्टेक्स्ट में और अपने दाखिली कॉन्टेक्स्ट में सफारतकारी के महाज पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। और अब हमें ट्रेडिशनल वॉर की बजाय जाने की बजाय इस सफारती महाज और डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने एक पूरा जामे प्लान बना लिया है। और उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में मौजूद बड़े बड़े थिंक टैंक से रब्ता किया है और वहाँ उन्होंने सरमायाकारी की है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने अपनी एक मनफी मुहिम चलानी। अब भारत जो है वो एक बड़ा मुल्क है, जमहूरियत बड़ी है, मईशत बड़ी है, तो इसलिए उसने तो तैयारी ये की है कि पाकिस्तान को इंगेज रखा जाए आलमी कॉन्टेक्स्ट में भी, जहां लोग बार बार पाकिस्तान से सवाल पूछें, और इलाकाई कॉन्टेक्स्ट में भी, और साथ साथ उनकी इकॉनमी को भी चैलेंज करने का फैसला किया है। भारत ने यह फैसला किया है कि वो दोबारा ग्रे लिस्ट का मामला उठाएगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात करेगा। वो करता है या नहीं करता, कामयाब होता है नाकाम होता है, अलग बहस है। लेकिन एक बात तय है कि भारत आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान के खिलाफ एक एग्रेसिव इनिंग्स खेलेगा और जारियाना इनिंग्स के जरिए वो पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पाकिस्तान का इम्तिहान है कि पाकिस्तान सफारतकारी के महाज पर अपने कार्ड किस तरीके से खेलता है भारत के मुकाबले में। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इस मामले को आलमी कोर्ट तक ले जाया जाए, जहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद जाहिर की जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बल्कि जो ननकाना पर ड्रोन अटैक किया गया था भारत की तरफ से, उस पर स्विट्जरलैंड की तंजीम मार ने भी इस मामले को ICC में उठा दिया है। तो सायरा जी, क्या कहती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जैसे मेरे बाकी साथियों ने बोला कि ये जो जंग है, ये वो कहते हैं हमें फ्रंट फुट पर आके सफारती मुहाज पर लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जंगे और ये जो जिस तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, उधर भी हुआ, दोनों मुल्कों की मौशियत तकरीबन वो कहते हैं कि गुर्बत देखा जाए तो वो एक ही तरह की है और एक ही तरह के हालात हैं। तो अब जो मेरे ख्याल में ये जंग है सफारती सतह पर ही लड़नी चाहिए। और फिर इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आपने जब प्रॉक्सी वॉर का जिक्र किया तो देखिए उस प्रॉक्सी वॉर में कौन मतलब हमारे इलाके या हमारे लोग इतनी आसानी से टारगेट कैसे हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि अंदरूनी हाथ है, तो वो अंदरूनी हाथ को अभी तक हम तलाश क्यों नहीं कर सके। कहते तो हैं हम कि अंदरूनी हाथों को आईनी हाथों से निपटेंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं सका। फिर मेरे एक साथी ने जिक्र किया था कि 2 डेकेड से, तो 2 डेकेड से उससे पहले आप देखें तो हुक्मरानों की दोस्तियां भी रही हैं, जिस तरीके से उनकी ऑडियो लीक्स भी होती रही हैं, जिस तरीके से बिजनेस होता रहे, जिस तरीके से मतलब ये कि साथ मिलन जुलन होता रहे, तो वो सारी चीजें भी तो देखनी है। ये तमाम चीजें वो कहते हैं ना कि हादसा एकदम नहीं होता। तो ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं जब से आंख खुली है, और फिर अभी हम 2 सूबों का भी जिक्र कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप देखें कश्मीर में उसने क्या किया कि वो कितने एक इस्लामाबाद में होते तो एक घड़ी टिक टिक चलती होती थी जिसमें 1.5 सेकंड बताते होते थे कि जो वहाँ पर जो टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट। मगर मुझे तो अहमद शरीफ चौधरी साहब की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देता है। अब इस कैलकुलेटेड में कितनी सारी बातें छुपी हुई हैं वो हम सब जानते हैं, और आप क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो सियासी तज्जियाकार बैठे हैं बेहतर समझते हैं कि कैलकुलेटेड का मतलब क्या था। लेकिन मैं बताऊं कि पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड ये टेररिस्ट एक्टिविटीज का पर्दा चाक किया, सबको दिखा दिया। मैं इस वक्त इस मौजू पर इस डिबेट को ओपन करना चाहती हूं और मैं चाहूंगी कि बरलास साहब आप इसका आगाज करें। अच्छा, ये जो बात आपने कैलकुलेटेड की ना, इसमें देखिए मुनीज़, मुझे एक मरतबा हमारे कमांडर थे तो उन्होंने कहा कि यार देखिए कश्मीर में
کہ انڈین جو ہیں وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں. وہ اس لیے اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ مسلمان شہید ہوتے ہیں. ہم اندھا دھند فائرنگ نہیں کر سکتے چونکہ دوسری طرف جو ایل او سی ہے اس کے دوسری طرف ہمارے مسلمان بہن بھائی موجود ہیں. ہم اندھا دھند فائرنگ نہیں کر سکتے. ہم ٹارگٹ کر کے انڈین جو فورسز کے ٹھکانے ہیں ان کو پھر ہم وار کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا. اب اس حالیہ کشیدگی میں بھی ثابت ہوا کہ بھارت جو ہے وہ سیولینز کو نشانہ بناتا ہے جبکہ پاکستان جو ہے اس نے سیولینز کو کبھی نشانہ نہیں بنایا. جو عالمی قوانین ہیں جنگوں کے اس کا خیال کرتا ہے. سائرہ جی بڑا سائرہ جی ہنسے بے شک ٹھٹھے مار کے ہنسی ہے. وہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں. گزارش یہ ہے کیا آپ کے دماغ میں آیا ہے؟ البتہ سائرہ جی نے جو کہا نا کہ جی وہ اندرونی ہاتھ ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہمارے بلوچستان کے ناراض لوگ ہیں ان سے ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ قومی دھارے میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ پریکٹس ہوتی رہی ہے لیکن اب آخری دفعہ ایک حجت اتمام کر لینی چاہیے کہ جو نوجوان جن کو ورگلایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت سے بلوچ نوجوانوں کو ورگلایا گیا ہے, سر یہ آخری دفعہ والی بات تھوڑی پریشان کن ہے. ٹھیک ہے برلاس صاحب, لیکن سائرہ جی ہنس رہی تھیں. میں جاننا چاہتی ہوں سائرہ جی, یہ تو بڑی سنجیدہ بات ہو رہی تھی, کوئی لطیفہ تو نہیں سنا رہے تھے برلاس صاحب؟ بالکل صحیح ہے, برلاس صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم کیلکولیٹڈ اس حساب سے کرتے ہیں. مجھے اسحاق ڈار صاحب کا بیان یاد آ گیا کہ گرانے کو تو ہم 15 بھی گرا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا. پھر مجھے ہنسی آئی اور پھر میں اپنی ہنسی روک لی. تو یہ والا میں جو ایک سودا ہے اس کو میں نہیں خرید رہی کہ یہ والا جو ہے اس کو میں بائی نہیں کر رہی. مجھے سلمان عابد صاحب کو اس گفتگو میں شامل کرنا ہے. سلمان عابد صاحب بتائیں کہاں تھی حکومت یا وہ جو بھی بات کی جا رہی ہے برلاس صاحب کی طرف سے اور سائرہ جی کی طرف سے؟ دیکھیں پاکستان کے جو داخلی سیاست کے مسائل ہیں نا وہ تو بہت گمبھیر ہیں اور وہ آج بیٹھ کے ٹاک شو میں تو ریزالو نہیں ہونے. اس میں قانون کی حکمرانی, آئین پر عمل درآمد ہونا, جمہوری اصول, سیاست, یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اس وقت جو بڑا چیلنج ہے وہ تو بھارت کی جارحیت کا ہے نا, اور بھارت جس انداز سے اگریسو طریقے سے ہم پہ حملہ آور ہوا ہے سفارتی محاذ پہ, سیاسی محاذ پہ, داخلی پولیٹکس میں, ریجنل انٹرنیشنل پولیٹکس میں, ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو وضع کرنا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب ایک ڈیفینسو قسم کی سفارتکاری نہیں چاہیے, دفاعی حکمت عملی نہیں چاہیے, ایک جارحانہ اور اگریسو قسم کی اپنا ہمیں سفارتکاری چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر ہم انڈیا کو ایکسپوز کر سکیں. بٹ صاحب ڈو یو ایگری؟ دیکھیں منیزے, بات یہ ہے پروگرام کے شروع میں جو آپ کا سوال تھا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب اس بات کو چونکہ آپ نے الیبوریٹ کرنے کی بات کی ہے تو واضح طور پر اب بھارت کے پاس اٹیک کا حوصلہ نہیں ہے. اس کے پاس ایک آپشن ہے اور وہ آپشن ہے کہ وہ بلوچستان اور کے پی کے کو استعمال کرے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں 4 لائنوں میں کہ قوم کا مورال اس وقت بلند ہے اور یہی وہ وقت ہے جب قوم کو متحد ہونا چاہیے. لیکن میں سائرہ بانو صاحبہ آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شہر اقتدار کی بات آپ نے کی, برلاس بھائی نے نوجوانوں کو ورگلانے کی بات کی. سوال یہ ہے جو بلوچستان میں بیٹھے ہیں افراد اور وہ انڈیا کی پے رول پہ ہیں, ان سے پیسے لے رہے ہیں, بتھا لے رہے ہیں, کیا ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں لے کے آؤں؟ کیا ایسے لوگوں سے دوستی کروں جو میرے بچوں کو مار رہے ہیں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سائرہ جی سائرہ جی. ہاں جی منیزے, ابھی میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ اس وقت جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ عوامی بندے نہیں ہیں, وہ عوام نے چن کے وہاں پر نہیں بھیجے جو آپ بات کر رہے ہیں. تو میں پوچھ سکتی ہوں کہ وزیرستان میں پھر ڈرون حملہ کوئی تو مجھے بتائے کہ کیا انڈیا کی طرف سے ڈرون حملہ ہوا تھا, یہ کہاں سے ہوا تھا؟ بالکل صحیح ہے, آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, بلوچستان میں کبھی عوامی سائرہ جی میں خود یہ کہتا ہوں کہ وہ جو بلوچستان کے بہت سے سردار ہیں نا, ایک بھائی جو ہے وہ اقتدار میں بیٹھا ہے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہے, وہ پہاڑوں پہ چڑھا ہوا ہے. دوسرا بھائی طریقے بات اتنی ہے کہ خزدار میں جو حملہ ہوا وہ ہے تو افسوسناک, اور اس کا جواب دیا جائے گا پاکستان کی طرف سے بھرپور طریقے سے دیا جائے گا. لیکن ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں, مگر بریک پر جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آر پار تو سوچے گا, لگاتار تو سوچے گا, اب مودی حملے سے پہلے 100 بار تو سوچے گا. چلتے ہیں ایک بریک پر, واپس آئیں گے اور پھر بات کریں گے. قافلہ 1 مقاصد 2,
मुफाहमत या मुज़ाहमत, PTI का सियासी अलजबरा कौन समझे? वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि काफिला एक है, मकासद दो हैं, मुफाहमत है, मुज़ाहमत है। पार्टी का सियासी अलजबरा समझना इस वक्त मुश्किल हुआ है। खैर, मैं इसकी तफसील कुछ यूँ बयान करती हूँ आपको कि तहरीक इंसाफ की सियासत कुछ इस तरह की हो चुकी है कि जैसे शतरंज की बाजी हो, जिसमें हर मोहरा अपनी मर्जी से चल रहा हो। एक तरफ बानी कभी मुज़ाकरात के गुलाब पेश करते हैं तो अगले ही लम्हे तनकीद के कांटे उगा देते हैं। गंडापुर को मुज़ाहमत ना करने पर डांट पड़ी या फिर सिर्फ अफवाह उड़ी, वो तो सिर्फ अल्लाह जाने या वो शख्स जिसने बैरिस्टर सैफ की खुफिया मुलाकात का वक्त तय किया। शाह महमूद सियासत में वो कबूतर हैं जो आंखें बंद करके अस्पताल पहुंच जाते हैं कि शायद वहां कोई पुराना साथी मिल जाए, हालांकि जेल में सब ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। पार्टी में एक तरफ मुफाहमती टोला है जो मुल्की मुफाद का राग अलाप रहा है, तो दूसरी तरफ मुज़ाहमती टोला है जो जल्द से जुलूसों में ताकत दिखा रहा है। आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये ऊंट किसी करवट बैठने का नाम नहीं ले रहा। सायरा जी मेरे साथ हैं। सायरा जी, मुझे बताएं, एक तरफ मुखासमत, दूसरी तरफ मुफाहमत। मुखासमत करने के लिए बहने हैं या फिर मुतरफ, जबकि मुफाहमत के लिए अपनी जमात के सियासी अकाबिरीन हैं। चल क्या रहा है? ऊंट में ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। आपने कहा ना शतरंज के मोहरे खुद ब खुद चाल चल रहे हैं, राइट लेफ्ट होके, मगर वो कहते हैं ना कि खेल है जंग की तरह का, ये जंग है खेल की तरह की। कोई मोहरा रहे कि जाए जो बादशाह है उस पे कभी आंच ना आए। शतरंज का खेल असल में ये है, जो बादशाह है ये मोहरे वही चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉक्सी वॉर की बात हो रही थी, तो ये भी एक किस्म की इस पार्टी के अंदर प्रॉक्सी वॉर है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें किसका हाथ है और कौन ये करवाना चाह रहा है। बाकी देखिए, आपने कहा जो मुफाहमती है, मुफाहमती तो अब मैं उस टोले के बारे में क्या कहूँ, जाहिर है किसी भी आशीर्वाद के बगैर केपी की गवर्नमेंट चल नहीं सकती। तो मुफाहमती टोला जो है वो हुकूमत में बैठा हुआ है। मुज़ाहमती टोले की सिर्फ मुज़ाहमत ये है कि जो भी केसेस है उसको आइन और कानून, अगर इस मुल्क में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन नहीं हो गया इनका, तो उसके मुताबिक वो तमाम केसेस चले और वो सब चीजें बताई और दिखाई जाए। और वो आपके सामने ही है कि 26वीं तरमीम इसकी एक कड़ी है, और उससे पहले ये सारी बातें जाहिर है अब एक पार्टी के, आप उन पार्टी के किसी बंदे को यहाँ पर अगर एज ए गेस्ट आता तो वो सही तरीके से बता सकता, तज्ज़िया ही कर सकते। मैंने आपको यही बोला है कि वो उसमें भी अंदर ही एक वॉर चल रही है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो किसका हाथ है। और यही सारी चीजें हैं, क्या कहा जा सकता है, पता सारा कुछ है सायरा जी आपको। किसी करवट को बैठना चाहिए। इस मुल्क में पहले भी कहा है कि अगर हम वहां सीज फायर की बात करते हैं तो सियासी सीज फायर होना चाहिए। किसी सूबे की वजीर आला बैठ के वापस से 9 मई का राग उसको नहीं अलापना चाहिए कि जहां वो शोले ठंडे करने की कोशिश कोई करता है और वो वहां पर आकर उनको हवा दे देती हैं। और इस किस्म की बात ये करके, कौन है जो नहीं चाहता कि इस मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो। और जो इस मुल्क में, वैसे तो इस मुल्क में जो हो रहा है बाखुदा वो सियासत नहीं हो रही, उसको सियासत का नाम हम ना दें। हैरत अंगेज बात कर रही है सायरा जी। टोले की बका की जंग है कि वो अपनी बका चाहता है कि किस तरीके से किसी भी दूसरी पार्टी को। मैं बात पीटीआई की नहीं कर रही मुनीज़े, मैं यहाँ सिंध में अपनी जीडीए का भी मैं आपके सामने मुकदमा पेश कर रही हूँ, जो 2 दिनों में हुआ यहाँ पर। अभी आप गोली की बात कर रहे हैं, कल पुलिस ने सरेआम गोली चलाकर एक केनाल के मुजामती शख्स को यहाँ पर उसको ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, मुकदमात हुए। तो जब ये इस किस्म का सियासी टेम्परेचर होगा तो वो सियासत नहीं होगी, वो हमें समझ आती है, वो हमें नजर आता है कि कुचलने की तैयारियां हैं कि कोई मुजामती इस तारा इस मुल्क में रह ना जाए। और बस सब क्या मैं ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पूछूं शहजाद भट्ट साहब, ये मुफाहमत और मुखासमत ये कहीं पीटीआई को किसी डार्क पॉइंट पे तो नहीं लेकर जा रही, या ऐसी जगह जहां पर आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा? देखें, बात यह है, सफारती महाज पर पाकिस्तान जीत गया, उसके बाद घुस कर मारा, उसके बाद अब पाकिस्तान में चुन चुन कर मारना है। बलोचिस्तान और पंजाब में भी उन अफराद को चुन चुन कर मारना है। ये हुकूमत वक्त का फैसला है। खबर दे रहा हूं, पंजाब, बलोचिस्तान और केपीके में वो अफराद जो कहते थे हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बातें करने पर आगे हैं।
یہ ان کو لاسٹ وارننگ ہے, ان کو ٹھیک ہونا ہے. اگر وہ پاکستان کی بات کریں گے تو ہی ان کے لیے عزت احترام ہے. کس کی بات کریں آپ؟ اگر سائرہ جی, اگر وہ پینک کر رہے ہیں جن کی بات آپ کر رہی ہیں, اگر وہ بتا لے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. بھارت سے جواب دے دیں. بیانات سن کے بیٹھی ہوئی تھی دوپہر میں بھی تھوڑی دیر پہلے سن رہی تھی. کیا وہ بلوچستان کے لیے جو انہوں نے کہا ہے, بس ایک نقطے کے فرق نے وہ کیا کہتے ہیں مجرم سے ان کو محرم بنا دیا. الٹا پڑھ رہی ہوں, یہ آج محرم ہو گئے. جو کل کو بات کرتے ہوتے تھے ان کے سب بیانات کیا ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. ڈیلیٹ بٹن لگا ہوا ہے میرے یہاں پر, کہ جو بٹن دباؤں گی وہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا. آپ نے بار بار آپ کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے اس وقت جو ملک میں چل رہا ہے اس کو وہ کر لیں. سفارتی تعلقات جو مقدمہ پیش کریں گے ان کو کرنے دیں. اب ہم تھوڑا ملکی اور سیاسی صورتحال پر آ جائیں. بے سیاسی مفاد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا کہ سیاسی لوگ بیٹھ کر, آپ جیسے لوگ بیٹھ کر بات کریں, اسٹیبلشمنٹ میں نہیں کرنی. وہ دور چلا گیا. 1 منٹ مجھے دے دیں, میں آپ کو 4 منٹ دوں گا. سائرہ جی 1 منٹ, بٹ صاحب کو گفتگو مکمل کرنے میں میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. 1 منٹ دیں سائرہ جی, 1 منٹ صرف. وہ وقت چلا گیا سائرہ جی جب صحافی آ کر کہتے تھے آج ہم سپہ سالار پاکستان اور ISI چیف سے مل کر آئے ہیں. وہ دور چلا گیا ہے. ہن نہیں, اب کوئی صحافی, کوئی مقتدر شخصیت, کوئی سیاستدان یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم اس سے مل کر آئے ہیں. اب وہ دور ختم بھی ہو گیا ہے جب سپریم کورٹ میں صحافیوں کو کرسیاں لگا کرتی تھی. اب صرف اور صرف سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی ہے سائرہ جی, ورنہ وہی رہیں گے. بس میرا اتنا پوائنٹ. سائرہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. دیکھیں ٹیبل کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان چلیں, گفتگو پر آتی ہیں. سیاستدان نہیں, سیاستدان, عدلیہ, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری یہ بیوروکریسی اور یہ صحافت, یہ 5 لوگ جب تک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی حدود و قیود کا تعین نہیں کریں گے بات نہیں ہو سکتی. بڑی خوب بات کی. اور اگر آپ بات کر رہے ہیں, 1 سیکنڈ, رانا ثناء اللہ کا بیان کہ محسن نقوی, فیصل واڈا, انوار الحق کاکڑ کس پارٹی کے ہیں اور اورنگزیب ان کا کزن ہے, تو وہ کس پارٹی سے ہیں مجھے بھی تو بتائیں نا کہ وہ کس پارٹی سے ہیں. وہ کیسے اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچ کے تو کون نہیں بیٹھنے دے رہا ان 5 افراد کو. ٹھیک ہے برلا صاحب آپ اس بارے میں بتائیں کیا کہتے ہیں. یہ حدود و قیود کا مسئلہ بھی ہے. اچھا, یہ بہت اچھی تجویز دی ہے سائرہ بانو نے, بالکل صحیح ہے. ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے ہمیں, جس میں آئین کا احترام ہو, قانون کا احترام ہو. وہ بات درست کر رہی ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. اب جو آپ بات کر رہی ہے نا کہ مخاصمت بھی ہے, مفاہمت بھی ہے, میرا خیال ہے کہ مفاہمت بھی پاکستان کے لیے ہے, مخاصمت بھی پاکستان کے لیے ہے. مفاہمت اس لیے ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی الجھا ہوا ہے بھارت کے ساتھ اور ہمیں ضرورت ہے. اور مخاصمت اس لیے ہے کہ اپنے ہاں جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرو. جعلی لوگوں کو جعلی نتائج, جعلی الیکشن سے جتوا کے مت لاؤ. یہ GDA کی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ سے نہیں جیتی, اس کو زبردستی جتوایا گیا ہے. اور پارٹیاں بھی ملک میں نہیں جیتی, کئی صوبوں میں وزیر اعلیٰ زبردستی بنائے گئے. تو زبردستی کے نتائج قوم پر مسلط نہ کریں. اور یہ تو منیزے کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں آپ کر رہے ہیں, آج کی بات کر رہے ہیں. یہ پچھلی سے پچھلی حکومت کی بھی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں بات کیا. برلا صاحب 2018 میں PTI جیتی تھی نا. بالکل PTI جیتی تھی. یہی تو پھر سائرہ جی بھی یہی کہہ رہی ہیں اور بٹ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. جو اس دفعہ ڈرامہ ہوا ہے وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں اینا زیادہ ہو گیا, پچھلی باری اینا کٹ سی کر رہی ہے. اے گل صحیح ہے. اور بھائی جو سائرہ نے کہا ہے کہ ٹیبل پر بیٹھنا ہے, یہ بتا دیں آخری بات, کون نہیں بیٹھ رہا؟ سلمان صاحب, سلمان بھائی کون نہیں بیٹھ رہا, یہ بتا دیں مجھے. اور جس کے پاس اختیار ہے اس کے ساتھ بات یہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اپنا شہزاد صاحب, دیکھیں فیصلے جن کے پاس ہیں بات بھی تو وہیں پر ہوگی نا یار. جب شہباز شریف اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, وہ کس سے باتیں کر رہے تھے مجھے بتائیے؟ جنرل باجوہ سے باتیں نہیں کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ بات تو کرنی پڑے گی نا. اور یہ جو بات ابھی سائرہ نے کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے, ان ساروں کو بیٹھنا پڑے گا. یہ سیاسی کشیدگی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو لو کرنا پڑے گا. الزام تراشیوں سے باہر نکل آئیں,
پاکستان میں پہلے ہی ہم نے بہت سے لوگوں کو غدار قرار دے دیا ہے, اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو یار بتا دیں, آپ تینوں بتا دیں کون نہیں بیٹھنا چاہتا بھائی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں, شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس الیکشن کو تسلیم کریں. کون تسلیم کرے گا اس الیکشن کو, مجھے بتائیے ذرا. پہلے تو پیپلز پارٹی معافی مانگے اس قوم سے. پیپلز پارٹی نے ایک محکمے میں سیاسی ونگ بنایا, جن سیٹوں کا فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. اب دیکھیں نا, میری بات سنیں, الیکشن کمیشن کا قانون موجود ہے, 120 دنوں کے اندر انہوں نے فیصلے کرنے تھے. 1.5 سال گزر گیا, آج تک الیکشن کمیشن فیصلے نہیں کر سکا. تو پھر میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے آگے بڑھیں گے یار. آپ نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ایک پارٹی کہتی ہے, اب وہ جاتی ہے عدالت کے اندر. 1.5 سال سے آپ نے ان مقدموں کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے, تو پھر کیسے آگے چلے گا معاملہ؟ ڈیڈ لاک کیسے ٹوٹے گا؟ بریک تھرو کیسے ہوگا؟ یار میں حیران ہوں, اتنے سینئر موسٹ آدمی ہے سلمان بھائی, آپ پرانی باتیں کرتے جا رہے ہیں. بھائی یہ پرانی باتیں, یہ پرانی تلخیاں, یہ پرانی تلخیاں ختم ہوں گی تو آپ آگے بڑھیں گے. حال کی بات ہے, اور اس میں کون سی پوری بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, پاکستان کے سسٹم کو شفاف بنایا جائے, پاکستان کے اندر جو اس وقت آئین کے بارے میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. میری بات سنیں, اگر میں چاہتی ہوں کہ سلمان عابد صاحب اس کا جواب دیں, وہ کون سا الیکشن ہے جس کے اوپر بعد میں اعتراض نہیں کیا گیا؟ وہ سارے الیکشن پر اعتراض ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ ہے کہ آج تک پاکستان ایک شفاف الیکشن نہیں کروا سکا. درستگی کی ضرورت کہاں ہے؟ تو ضرورت ہے نا, سب کہہ رہے ہیں, کس کو ضرورت ہے؟ میں یہ چاہتی ہوں آپ اس پر روشنی ڈالیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہے ساری سیاسی جماعتوں کے لیے کہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن ہو اور اقتدار ان کو ملے جن کو عوام پسند کرتی ہے. لیکن یہ جو جعلی مینڈیٹ کی بنیاد پہ کون نہیں بیٹھ رہا. بھائی مجھے بتائیں 2013 کا جب انتخاب ہوا, 2014 کے اندر ایک الیکشن ریفارمز کمیٹی بنی 35 لوگوں کی, انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کی, عدالتی کمیشن بنا, اس وقت ایک 42 نکات پہ آئے, عمل کیوں نہیں کروا سکے آپ لوگ؟ کس نے عمل کرنا تھا مجھے بتائیں. الیکشن تک تو ہے ہی نہیں. آج الیکشن کمشنر جو ہے, چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ الیکشن کو تسلیم نہیں کرنا, انہوں نے تو نہیں کرنا, یہ تو عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے جب انہیں نہیں کرنے ہوتے. جب ای وی ایم کی بات ہوئی تو کس کے پیٹ میں روڈ اٹھے تھے؟ وہ پارٹیاں تلاش کریں جو ای وی ایم سے بھاگ رہی تھی. منیزے ہم نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے, تنقید برائے اصلاح نہیں کرنی. تو کیا یہ سارا میچ فکس ہو رہا تھا؟ تو کیا یہ سارا میچ, کے پی کے الیکشن کروا دیں سینٹ کا, کے پی کے سینٹ کا الیکشن کروا دیں. یہاں پر ابھی 2 الیکشن ہو چکے ہیں, یا سندھ میں میں بھول گئی ہوں جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, 1 ہفتے کے اندر الیکشن ہو کے سینیٹر پہنچ گیا. کے پی کے کا الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ وہ الیکشن ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ تسلیم کر لیں گے سائرہ جی؟ بالکل, وہ تو سینٹ کا الیکشن ہے, اس کا نتیجہ کون نہیں تسلیم کرے گا؟ وہاں تو سینٹ کا الیکشن نہیں ہو رہا پورے صوبے میں. ایک صوبے کو آپ نے محروم رکھا ہوا ہے, ایک ایوان بالا میں ایک صوبہ محروم ہے. برلاس بھائی, آپ سمجھتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھنے چاہیے یا نہیں؟ بالکل بیٹھنے چاہیے, لیکن سیاستدانوں کو پولیٹیکل میچورٹی دکھانی ہے. ٹھیک ہے, اور پولیٹیکل میچورٹی یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو تسلیم کریں, انکاری نہ کریں ان کو. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. سلمان عابد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو سمجھیں اور اس کے بعد ٹیبل پر بیٹھیں اور ملکی مفاد میں بات کریں. ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں, جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ برطانیہ میں سیاسی پناہ, پاکستان بازی لے گیا. ویلکم بیک ناظرین. اور برطانیہ میں سیاسی پناہ, پاکستان بازی لے گیا ہے. میں اس خبر کی ذرا تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں تو برطانیہ میں سیاسی پناہ کے خواہش مند افراد کی فہرست میں پاکستانی شہریوں نے سب کو پچھاڑ دیا. اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس 11,048 پاکستانی شہریوں نے سیاسی پناہ کی درخواستیں جمع کروائیں, جو مجموعی 1,90,000 درخواستوں میں سب سے زیادہ ہیں. اور اگر پچھلے سال کی بات کی جائے تو تیسرے نمبر پر رہا پاکستان, اور اس بار ان کا سر فہرست آنا صرف ایک حیران کن موڑ ہی نہیں ہے بلکہ ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی اور معاشی بے یقینی کی عکاسی بھی کرتا ہے. سلمان عابد صاحب, کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا پہلا نمبر اور افغانیوں کا دوسرا نمبر ہے؟ دیکھیں, بڑی واضح طور پر ایک شکل ہمارے سامنے موجود ہے. جو پاکستان کی پچھلے چند برسوں میں معاشی صورتحال ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے, اس حالات میں لوگوں نے باقاعدہ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں,
اس میں سرکاری ملازمین بھی ہیں، وہ سرکاری ملازمتیں چھوڑ کے جا رہے ہیں معاشی جکڑ بندی کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے۔ آپ جا کے پاسپورٹ آفس کے باہر لائنیں دیکھیں۔ اور یہ جو پولیٹیکل اسائلم کی آپ کی نے بات کی ہے، وہ یہ کہ جو سیاسی حالات ہیں وہ یہاں بہت سے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہم یہاں پر محفوظ نہیں ہیں، وہ چاہے جائز ناجائز طریقے سے وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنا ہے، اور آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں کہ جی یہ برین ڈرین ہے، یہ گین ہے، یا فلاں ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں اکنامک اپرچونٹیز محدود ہوتی جا رہی ہیں۔ سر ایک لائٹر نوٹ پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ پاکستان کے ایمبیسڈرز نہیں ہیں جا کے یہ پاکستان کا چہرہ نہیں سر دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں پاکستان ایمبیسڈر، لیکن یہ جہاں مایوسی کی کیفیت میں رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ معاشی بدحالی کی وجہ سے جا رہے ہیں، یہ کوئی خوشحالی کے نام پر نہیں جا رہے۔ اب ایمبیسڈر اگر آپ نے ان کو بنانا ہے تو آپ ان کو کوئی اچھا میسج تو دینا۔ ابھی بھی دیکھیے نا، ہم اوورسیز پاکستانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پاکستان میں کچھ وزیر حضرات جو ہیں وہ باقاعدہ مذاق اڑایا کرتے تھے اوورسیز پاکستانیوں کا۔ اور بھائی لوگ یہاں سے معاشی جکڑ بندی سے پریشان ہیں، اب ان کے لیے یہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے، صنعتیں لگنی چاہیے، روزگار پیدا ہونا چاہیے، اور یہ جو خاص طور پہ سیاسی حالات ہیں وہاں تھوڑی سی درستگی کرنی پڑے گی، اور یہ ساری سیاسی قیادت کو بیٹھ کے سر جوڑ کر بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے حالات کیسے بہتر کیے جائیں، جہاں لوگ یہاں بیٹھ کے اپنے لیے روزگار کے مواقع۔ سائرہ جی آپ مسکرا رہی ہیں، آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ میں تو آپ نے ایمبیسڈر کہا کہ یہ کیا ایمبیسڈر نہیں ہے، تو مجھے تو 2-3 دفعہ میں گئی تھی تو مجھے ایمبیسڈرز کی شان و شوکت اور ان کی رہائش یاد آ گئی کہ کاش ہمیں ویسا ایمبیسڈر بنا کے ان ملکوں میں بھیج دیا جائے۔ آپ اپیل دائر کر دیں نا، آپ اپیل دائر کر دیں۔ سائرہ جی اپیل کر دیں۔ سب سے بڑی بات جی، اللہ نہ کرے یہ حالات ایسے آنے والے۔ اس سے پہلے جو اکبر کے 9 رتن میں سے ایک رتن نے کہا تھا، میں انوار الحق کاکڑ صاحب کی بات کر رہی ہوں، جس کو ایز اے اپوزیشن ممبر مجھے نہیں پتا تھا کہ کون بنے گا نگراں وزیر اعظم، انہوں نے کہا تھا تو کیا ہوا۔ ان کا فکرہ بڑا مشہور ہوا تھا، یہ برین ڈرین ہے تو کیا ہوا۔ اب ظاہر ہے ہر کسی کی تو ان کی طرح تو لک نہیں ہوتی کہ سوتے سوتے کسی نے اٹھا دیا کہ اٹھو بیٹا تم نگراں وزیر اعظم بننے والے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے معاشی ابھی عابد صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ یہاں پر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ میں اگر آپ کو پتہ نہیں، اکثر مجھے کہتے ہیں تم اپنے رونے ڈالنا شروع ہو جاتی ہو، اس دفعہ ہماری فصل نہیں لگی، پانی نہیں ہے وہاں پر۔ اب ہمارے پاس وہی جو کہتے ہیں نا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوگا کہ جو ایک گھر کا خرچہ چلتا ہے اس میں اس اگلی فصل تک اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حکومت وقت کو دیکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ اوورسیز کے لیے ایسے بیانات دیں، ان کو آپ خدا جانے کیا کیا القابات دیں، اور اس کے بعد ایک وہ بندہ کہے کہ جا رہے ہیں تو کیا ہوا۔ اپنا ملک، اپنا بچپن کی وہ گلیاں، اپنا سب کچھ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شہزاد بٹ صاحب کے پاس اس گفتگو کو لے کے جانا ہے۔ شہزاد بٹ صاحب، آپ نے بھی وہ شاید سرخیاں دیکھی ہوں گی کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے زر مبادلہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور کیا یہ ملک انہی کے زر مبادلہ پر نہیں چل رہا، ان اوورسیز کی ریمیٹنسز پر نہیں چل رہا جو پاکستان آ رہی ہیں؟ درست کہہ رہی ہیں آپ نے پہلے بھی کہہ دیا، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ 11,048 پاکستانی شہریوں نے سیاسی پناہ حاصل کی، مجموعی طور پر 1,09,343 درخواستیں جمع ہوئی۔ یہاں تک متفق ہو آپ سے؟ اچھا، یہ پاکستان میں ایک سیاسی چال تھی جو ایک سیاسی جماعت کے ذریعے نا ملک میں پینک کریٹ کی گئی تھی، یہ انہوں نے ڈی مورلائز کیا تھا۔ یہ جو عابد بھائی سلمان بھائی کہہ رہے تھے نا کہ معاشرت نہیں ہے، اب 1 سال میں دیکھیں معاشرت اللہ کی رحمت سے اٹھ رہی ہے، اور اس اٹھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پاکستان کی جو ترقی ہے وہ پسند نہیں آ رہی، ناگوار گزر رہی ہے۔ اب پاکستان اٹھ رہا ہے، اب لوگ نہیں جائیں گے۔ جو منیزے نے رپورٹ پڑھی ہے وہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس کی ہے ناظرین، اس برس کی نہیں ہے، اس برس کی اگلے سال آئے گی، اور اسی برس میں تو پاکستان اٹھ رہا ہے، اور یہ ان کا مسئلہ ہے کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کو اٹھتا ہوا پاکستان تو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ پیٹرول کی قیمت بھی تو دیکھیں، آپ چکن کا ریٹ بھی تو دیکھیں، یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ آپ کو ہر چیز اگر آپ کمپیریزن کریں گی نا پچھلے سالوں سے، آپ پچھلی حکومت کو اور اس حکومت کو کمپیریزن کر لیں اور آنے والے دنوں میں کر لیں۔ میں ایک لمبی فرضیت ہے، میرے پاس 10 سیکنڈ ہے، 10 سیکنڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جہاز اس وقت ٹیکسی کرتا ہوا جہاز آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے، اور یہ بات کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہی۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، برلاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو 2 طرح سے دیکھتا ہوں جی۔
نمبر ایک یہ ہے کہ عوام اپنے رہنماؤں کی طرف دیکھتے ہیں. پہلے دیکھیے کہ ہمارے کن سیاسی رہنماؤں نے وہاں سیاسی پناہ لی. آپ بے نظیر بھٹو کو دیکھیں اور اس کے بعد بھٹ صاحب اگر مائنڈ نہ کریں تو شریف فیملی نے وہاں سیاسی پناہ حاصل کی اور ان کی طرف دیکھ کر بہت سے لوگ متوجہ ہوئے برطانیہ کی طرف. سر 2018 میں جو ہماری ملک کی قیادت تھی وہ بھی تو باہر بیٹھی ہوئی ہے. آپ قاسم سوری صاحب کو بھی دیکھ لیں, مزید بھی نام ہے. قاسم سوری کا مقابلہ آپ میاں نواز شریف سے یا بے نظیر بھٹو سے تو نہیں کر سکتے نا. ان کا مقابلہ آپ بھانی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے کریں. ان کے بیٹوں سے کر لیں گے بعد میں, مکمل ہونے دیں. اچھا دوسری بات جو ہے نا وہ دیکھیے سلمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہاں تو انڈسٹری نہیں ہے. اب آپ کا جو نوجوان ہے وہ مایوس ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ کے ہاں کسان مر گیا, اس کی تذلیل ہو گئی اور بھوکے مر رہے ہیں کسان. آپ کے ہاں انڈسٹری جو ہے وہ بند ہوتی جا رہی ہے. پتہ نہیں کون سی معاشی ترقی بھٹ صاحب ڈھونڈ کے لے آئے ہیں. یہ تو معاشی ترقی نہیں کہ آپ کی زراعت اجڑ جائے, آپ کی صنعت اجڑ جائے اور آپ کی معاشی ترقی ہو رہی ہے. اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے اور سیاسی استحکام کے لیے قانون کی حکمرانی ضروری ہے. قانون کی حکمرانی یہاں نہیں ہے. یہاں کا نوجوان اس لیے مایوس ہوا ہے. یہاں تو سیاسی بنیادوں پر نوکریاں بانٹی جاتی ہیں, سیاسی بنیادوں پر تعصب کی بنیاد پر اور نوکریاں مجھے تقسیم ہوتی اختتام ہیں. کی طرف جانا ہے. اور برلا صاحب آپ نے بات خوبصورت کی ہے کہ سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام وابستہ ہے, اور وہ جو پاکستانی پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور نئے دیار میں اپنا مقام بنا رہے ہیں, اصل میں وہ پاکستان کے ایسٹ ہیں, پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں, اور برین ڈرین جسے ہم کہتے ہیں وہ ایکچوئل میں برین گین ہے. ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.